رائے الگ الگ ہو سکتی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا. 150-200 مسلمان بچ گئے. عربی قبیلے مرتد ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے یوں کہا کہ چلو ہم سارے کے سارے عربی مرتد قبیلوں میں چلے. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور یوں عرض کیا کہ حضرت پھر مدینہ منورہ کی عورتوں بچوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ حضرت عمر کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو منظر تھا وہ حضرت عمر کے سامنے تھا. ازواج مطہرات حضرت حفصہ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کا بدن مبارک تھا اور وہاں پر تجہیز و تکفین والا سارا کام ہوا. جب قبر کھودی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا گیا تو یہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین ان کی ہچیاں نکل گئی. بہت رونے لگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی ہم دیکھ نہیں سکیں گے. تھوڑی دیر میں اذان کا وقت ہو گیا. حضرت بلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذان دی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے ہیں تو سارا کے سارا مدینہ منورہ اور پوری مسجد نبوی اس کے اندر ہچکیاں بند گئی اور سب کے سب رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آج پہلا دن ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہم سن رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے ممبر محراب پر اب قیامت تک تشریف نہیں لائیں گے. یہ سارا کا سارا منظر حضرت عمر کے سامنے تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین اور بے قرار ہو کر یہ کہتی تھی کہ میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑ گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن بھی رات ہو جاتی. جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی دی اور اس مٹی کو سونگا تو اس کے لیے اب مہنگے مہنگے عطروں کا کیا سونگنا رہا. یہ حضرت فاطمہ کے جو جملے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا ما زال من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا اے اترن غالیا. واقعی جب ان کی اس بے چینی پر آج ہم لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں کیا منظر ہوگا. حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ مدینے کی عورتوں اور بچوں کو کس کے حوالے ہم کر کے جائیں جبکہ چاروں طرف سے حملے کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسی دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں اور ان عورتوں نے چکیاں پیس پیس کر گزارے کیے اور مشکلیں اٹھائے. آج یہ دین اجڑ رہا ہے تو ہماری زندگی کس کام کی؟ ایو کا صدیر وانا حیل. ارے دین اجڑ رہا ہو اور میں زندہ رہوں تو میری زندگی کس کام کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور سے کہا الجبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام. زمانے جاہلیت کے اندر تو زوردار تھے تم اور اسلام کے اندر باتیں ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر رہے ہو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین مٹ گیا تو پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ ایک طرف ازواج مطہرات کی مدینے کی عورتوں اور بچوں کی موت اور حیات کا مسئلہ تھا اور ایک طرف عربی قبیلوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ تھا. جب ان دونوں کا مقابلہ پڑ جائے تو جنت اور جہنم کا نمبر 1 پر کیا جائے گا اور موت اور حیات کا نمبر 2 پر کیا جائے گا. اور اگر صرف موت اور حیات کا مقابلہ پڑ جائے تو وہاں پر کوئی آدمی اگر مردار بکری کھا کر اپنی جان بچا لے مردار بکری کھا کر اپنی جان بچا لے تو وہ بھی گنہگار بھی ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا کہ اسی دین کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. سارے گھر والوں کو ظالموں کے بیچ میں چھوڑ کر پھر آدمی بھیجے. وہ آ کر حضرت عائشہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح حضرت فاطمہ حضرت ام کلثوم ان سب کو لے کر وہ لوگ گئے. اور حضرت زینب جو بڑی بیٹی تھی وہ حالت حمل میں تھی اور ان کو ان کے شوہر نے اور ظالموں نے جانے نہیں دیا. بڑی بیٹی تو مکہ مکرمہ میں دوسری بیٹیاں راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں. پورا گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تتر
پوری دنیا کے بستے والے انسان جو ہیں ان کا اللہ سے جوڑ ہو جائے اور دنیا میں امن و امان ہو جائے اور مرنے کے بعد یہ سارے کی ساری جنت پہ جائے. اتنی تکلیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. چند دنوں کے بعد حضرت زینب چپکے سے نکل گئی اونٹنی پر بیٹھ کر. مکہ مکرمہ کے ظالموں کو پتہ چلا, وہ پیچھے گئے اور چاروں طرف سے گھیرے میں دیا. حضرت زینب اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی حضرت اور اونٹنی ٹیکری کے اوپر چڑھی ہوئی اور یہ ظالم لوگ آئے اور حضرت زینب کے پیٹ کے اوپر برچھا مار دیا. حضرت زینب کا حمل ساقط ہو گیا. ایک طرف سے حمل کے ساقط ہونے کا خون نکل پڑا اور ایک طرف سے برچے کی طرف سے خون نکل پڑا اور حضرت زینب خون کے اندر لت پت ہو کر اونٹنی کے اوپر سے لڑک کر ٹیکری کے اوپر گر کر اور وہاں سے لڑکتے لڑکتے زمین کے اوپر گر گئی اور پورا کا پورا بدن مبارک خون میں لہولہان ہے. اور اسی حالت میں ظالموں نے واپس کر دیا. چند دنوں کے بعد ان ظالموں نے کہا ہماری ناک اونچی ہو گئی, اب تم جا سکتی ہو. حضرت زینب مدینہ منورہ پہنچی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی زخم کی حالت میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا صدمہ ہوا ہوگا. اور اسی حالت کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر دفن کرنے کے لیے اترے. آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے, لیکن جب دفن کر کے اوپر نکلے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میری بیٹی زینب کو میں قبر میں اتار رہا تھا تو میرے کو بڑا فکر تھا اگر میری بیٹی زینب پر قبر کا عذاب ہوا تو میری بیٹی کمزور کس طریقے سے قبر کے عذاب کو برداشت کرے گی, اس کا میرے کو غم تھا. چنانچہ قبر میں میری بیٹی زینب کو دبایا لیکن چھوڑ دیا اور میری بیٹی زینب راحت اور آرام کے اندر ہے. ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے بارے میں جب یہ بات کر رہے ہیں, ہمیں اپنی قبروں کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے. نہ معلوم قبروں میں جا کر ہمارا کیا ہوگا. اس کے لیے میرے محترم دوستوں تیاری کرنی ہے کہ اللہ ہماری قبر والی اور حشر والی زندگی بھی بنا دے, اور صرف ہماری نہیں بلکہ ہمارے گھر والوں کی, خاندان والوں کی, قوم کی, رشتہ داروں کی اور پورے ملک والوں کی, پورے عالم کی, قیامت تک کی نسلوں کی امت پوری کی پوری دعوت کے کام کے اوپر کھڑی ہو جائے. اس فکر کو لے کر ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے جوش میں آ کر یوں کہا کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ نہیں جاتے تو میں اکیلا جاؤں گا کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. غار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور ہمارے ساتھ اللہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے چل دینے کو تیار ہوئے, لیکن نہیں, سارے کے سارے پھر آپ کے ساتھ ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر ہے, یہ فرمایا کہ اگر ہم لوگ نکل گئے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور پیچھے سے قیصر روم نے حملہ کر دیا اور امہات المومنین کو شہید کر دیا اور مجھ امیر المومنین کو بھی شہید کیا اور ہماری لاشیں تڑپ رہی ہوں اور مدینہ منورہ میں سناٹا چھا چکا ہو اور ہماری لاشوں کا کوئی دفن کرنے والا بھی باقی نہ رہا ہو اور جنگل کے کتے اور بھیڑیا آ کر امہات المومنین کی لاشوں کو اور میری لاش کو لے کر جنگل میں لے جائیں اور پھاڑ کے کھا جائیں, میں اسے برداشت کروں گا, لیکن اللہ کا دین مٹ رہا ہو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. میرے محترم دوستو, ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہماری زندگی اس کام کی جب عالم کے اندر سے اللہ کا دین مٹ رہا ہو, اس لیے سروں پر کفن لپیٹ لپیٹ کر کھڑے ہو جاؤ, یا تو اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے اور یا ہماری قبریں جا کر کسی ملک کے اندر بن جائے. نوجوان طبقہ جو ہے وہ تو حضرت طارق ابن زیاد کی نقل اتارے, جوانی کی حالت میں تشریف لے گئے اسپین کے اندر اور کشتیاں جو تھی اس کو جلا ڈالی, واپسی کا خیال نکال دیا اور ساتھیوں سے کہا کہ یا تو یہاں پر دین پھیلے اور یا یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلے اور یا ہماری قبر آ کر یہاں پر بن جائے.
تو نوجوان طبقہ حضرت طارق ابن زیاد کی نقل اتارے اور اللہ کے راستے میں نکل جانے کو تیار ہو جائے، اور ہمارے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل اتارے، 92 سال کی عمر ہے، اللہ کے راستے میں جانے کا وقت آیا، کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوایا، لوگوں نے کہا بیٹوں کو بھیجو، تھوڑا بیٹے اپنی جنت پہ، میں اپنی جنت پہ، سوار ہو گئے اور چل دیے۔ راستے میں سکرات کا وقت ہوا، وصیت فرمائی کہ یہ میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو اٹھ کے اوپر باندھ دینا اور تمہارے آخری پڑاؤ پر تمہارے پیروں کے نیچے مجھے دفن کر دینا۔ 13 دن تک لاش کو لیے چلے۔ میرے محترم دوستو، لاش کے اندر کسی قسم کی کوئی بدبو وغیرہ بھی نہیں آئی، تاکہ قیامت کے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے کہہ سکے کہ اللہ، جب تک میں زندہ رہا تیرے راستے میں پھرتا رہا، اور جب میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلی۔ تو بوڑھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل اتار کر کھڑے ہو جاویں، اور نوجوان حضرت طارق ابن زیاد کی نقل اتار کر کھڑے ہو جاویں۔ لیکن اس کھڑے ہونے سے پہلے آپ اور میں سارے کے سارے نیت کر لیں کہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے، پوری زندگی اس دعوت کے کام کو کام بنا کر زندہ رہنا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے گھر والے، ہماری بیٹیاں، بیٹے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، بہویں، داماد، بھائی، بہن، بھتیجے، بھتیجیاں، اور قیامت تک کی ہماری آنے والی نسلیں اس دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں۔ اور صرف اتنا نہیں کہ پوری امت دعوت کے کام کو اپنا کام پوری زندگی کے لیے بنائے، اس لیے کہ ہم رب العالمین